جب حضرت مہدی کی قیادت میں مسلمان صاحب ایمان اہل عرب یہودیوں اور عیسائیوں کی طاقت سے ٹکرائیں گے تو ان کی مدد کے لیے دو جانب سے اللہ تعالیٰ کچھ بھیجیں گے مدد. ایک تو آخری مرحلے میں مدد آئے گی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا نزول، جو یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. انہیں یہودیوں نے اپنے خیال میں سولی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ نے فرمایا وما صلبوہ وما قتلوہ ولکن شبہ لہم بل رفعہ اللہ الیہ. اللہ تو اپنی طرف اٹھا کر لے گیا. اور احادیث صحیحہ جو کہ ہمارے ہاں متواترہ کے درجے میں، وہ احادیث جو صحیح ہے کی ہے، ان سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دوبارہ زمین پر آئیں گے. اور یہودیوں کا سب سے بڑا سرغنہ جو خود مسیح ہونے ہی کا دعویٰ کر رہا ہوگا، مسیح الدجال، اسے حضرت مسیح قتل کرے. لیکن ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی حضرت مہدی کی مدد کے لیے. یخرجون ناس من المشرق یؤدون للمہدی یعنی سلطانہ. مشرق کی طرف سے فوجیں آئیں گی کہ جو مہدی کی حکومت کو مستحکم کرے. خراسان کا لفظ آتا ہے ایک دوسری حدیث میں، خراسان سے سہ عالم چلیں گے، انہیں کوئی نہیں روک سکے گا یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر نصب ہو جائے. اور حضور کے زمانے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے، ہند کسے کہتے تھے حضور کے زمانے میں؟ پاکستان ہند میں شامل نہیں تھا. سندھ و ہند، سندھ ایک مکمل ملک تھا، ہند اس کے بعد شروع ہوتا تھا. یہ راجپوتانے کا اور تھر کا ڈیزرٹ جو ہے، اس سے آگے جو ہندوستان ہے وہ ہند تھا. یہ جو ہمارا پاکستان ہے یہ ہمیشہ ہند میں شامل نہیں رہا. حضور کے زمانے میں بالخصوص سندھ و ہند، دریائے سندھ چلا آ رہا ہے. یہ ساری ٹریبیوٹریز جو پنجاب کے اندر اس کی ہے، یہ سب ایک علیحدہ ملک جو اس زمانے میں سندھ کہلاتا تھا. اور نمبر 2 یاد کیجئے، اس زمانے میں خراسان ایک علاقہ تھا جس میں موجودہ افغانستان کا 2/3 تھوڑا سا حصہ ایران کا. اور جہاں تک میں تحقیق کر سکا ہوں آج تک، پاکستان کا بھی علاقہ خاص طور پر مالاکنڈ ڈویژن جو خراسان میں شامل، خراسان سے سہ عالم چلیں گے جو جا کر یروشلم میں نصب ہوں گے. یہاں بھی ایک نکتہ نوٹ کر لیجئے، پہلے بھی یروشلم ہم سے چھینا تھا. کس نے چھینا تھا؟ عیسائیوں نے، کروسیڈرز. واپس کون لیا؟ کس نے لیا؟ عربوں میں دم نہیں تھا، عرب عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے. واپس لینے والا صلاح الدین ایوبی، کرد خون. اب دوبارہ یروشلم لیا جا چکا. چھینا کن سے گیا؟ عربوں سے. عرب واپس لے سکتے ہیں؟ کوئی اندیشہ اگر ہو سکتا تھا عراق کے بارے میں، شاید جس کے ایٹمک دانت نکل آئے، جو سازش کی گئی، جس طرح اس احمق اور پاگل صدام حسین کو دام میں پھنسایا گیا. 100 دام، 100 جال، دام کہتے ہیں جال کو، 100 دام، اس میں جو پھنسا ہے وہ اگلا پچھلا کھایا پیا سب اگلوا لیا. اور ہے کون؟ اس کے پاس ایٹمک ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود، اور کسی کے وہ ایٹمک دانت بھی نکلنے نہیں دے رہے. پاکستان کے اوپر کتنا دباؤ، اور ہمیں نہیں پتا کتنا کچھ دباؤ قبول کیا جا چکا. یہ تو سبھی مانتے ہیں، کیپ کر دیا گیا، روک دیا گیا، آگے تو نہیں بڑھ رہا، یہ تو سبھی مانتے ہیں. رول بیک بھی ہو گیا یا نہیں کچھ پتہ نہیں، لیکن کسی صورت یہ نہیں تسلیم کریں گے، قبول کریں گے کہ کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹم بم آ جائے. یہودیوں کے پاس ذخیرہ موجود سمجھا. بہرحال یہ جان لیجئے، اس علاقے سے امید ہوتی ہے. سندھ اور خراسان حالات بہت خراب ہیں ہمارے، اور حالات بہت خراب ہیں افغانستان کے بھی، لیکن حالات کے بدلتے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت دیر نہیں لگاتا. سیرت نبوی میں مجھے نظر آتا ہے سن 10 میں، 10 نبوی، ہجرت سے 3 سال پہلے، 2.5 سال پہلے، کہیں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی تھی کہ عرب میں اسلامی حکومت قائم ہو جائے. 10 برس ہو چکے محمد رسول اللہ کو دعوت دیتے ہوئے، اور ابھی تک بمشکل 125 آدمی ہے. اپنے بل پر، اپنے طاقت پر مکے میں رہ بھی نہیں سکتے. کیسے ہو جائے گا؟ کہاں سے ہو جائے گا؟ میں آج پوچھتا ہوں، کوئی سر بتائے. کہیں سے کوئی امید کی کرن اس وقت نظر آتی ہے؟ اس ماحول میں لے جائیے. اگلے 3 سال میں کیا ہو گیا؟ پہلے سال 6، اگلے سال 12، اس سے اگلے سال 72، اور بیعت عقبہ ثانیہ، ہجرت، اور وہاں سے اب حضور کی طرف سے انیشیٹ شروع ہو گیا. تو ہم نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی مشیت. یہ یقین ہے کہ دنیا کے خاتمے سے پہلے نظام خلافت قائم ہوگا، اور تمام دنیا میں ہوگا. ظاہر ہے کہیں پہلے کسی ایک جگہ سے ہوگا، جیسے حضور کے زمانے میں ہوا. اگر بیک وقت پوری دنیا میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہوتا. اگر حضور کے دست مبارک سے بھی ایک ملک میں ہوا، جزیرہ نما عرب میں ہوا، پھر حضور کی امت
امتی ہے نا، ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، صحابہ کرام کی فوجیں نکلی ہے، امتی ہے، امتیوں کے ہاتھوں اس کی توسیع ہوئی. اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک علاقے میں ہوگا. میرا گمان ہے، میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا، گمان بھی میرا ان احادیث کی روشنی میں ہے جو میں نے آپ کو بتا دی اور موجود ہے اس کتاب کے اندر. علامہ اقبال نے بھی انہی کے حوالے سے کئی کہا ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی. اس علاقے سے کچھ ہونے والا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. میری زندگی میں نہ ہو، آپ کی زندگی میں نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں. حضرت حمزہ تو شہید ہو گئے غزوہ احد میں. 5 سال کے بعد حضور مکے میں داخل ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت سے. حضرت حمزہ کی نگاہوں نے، ان آنکھوں نے تو نہیں دیکھا، عالم ارواح میں اللہ نے کیا مشاہدہ کرایا ہوگا انہیں، وہ تو ہمیں معلوم نہیں. 12 صحابہ شہید کر دیے گئے مکے ہی میں. بہت بڑی کامیابی. اپنی جان لگا دیں، اپنے آپ کو کھپا دیں، اپنے آپ کو مٹا دیں. جس طرح روڑی کوٹ کر بنیادوں میں بھر دی جاتی ہے، ہماری ہڈیوں کا چورا بنا کر اور ہمارے خون کے اندر اسے گون کر اگر وہاں ڈال دیا جائے، اس سے بڑی سعادت کوئی. اس پر تعمیر ہو خلافت علی منہاج النبوۃ، ہم اس کی بنیاد میں دفن ہو جائیں، یہی بہت بڑی سعادت ہے. لیکن یہ ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ یقین ہے مجھے کہ ہوگا، اور ہر صاحب ایمان کو یقین ہونا چاہیے کہ ہوگا. باقی یہ کہ یہ آثار ہیں اور احادیث بھی ہے، اور 400 برس کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہی سے ہوگا. 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں پیدا ہوئے. 11ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہندی کہاں دفن ہے؟ سرہند، ہندوستان. 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی کہاں دفن ہے؟ دہلی میں. 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، ان کی تو قبر بھی معلوم، لیکن ان کا خون جذب ہوا دریائے کنہار میں، اور ان کے سینکڑوں ساتھیوں کی لاشیں اس بالا کوٹ کے مقام. 14ویں صدی کے مجدد اعظم شیخ الہند، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اتنے اعظم رجال، علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ. کہیں اور ہمیں دکھا دیجئے آپ. میں کل کہیں عرض کر رہا تھا، دیکھیے پہلے جو 1000 برس تک ہر خیر ہندوستان میں باہر سے آ رہا تھا. معین الدین اجمیری باہر سے آ رہے ہیں، شیخ علی حجویری باہر سے آ رہے ہیں، سندھ میں جتنے اولیاء دفن ہیں سب کے سب باہر سے، ایران سے چلے آ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی 11ویں صدی شروع ہوئی، ریورس ہو گیا آرڈر. اب سلسلہ مجددیہ نقش بندیہ اب ہندوستان سے نکل کر پھیل رہا ہے. پورا افغانستان، پورا ترکستان، تمام یہ ترک ریاستیں جو آزاد ہوئی ہیں ابھی یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد، یہاں تک کہ سائپرس، جزیرہ قبرص، پورا ترکی جو اب بھی ہے موجودہ ترکی، سلسلہ مجددیہ نقش بندیہ کہاں سے چلا؟ ہندوستان پھیل گیا پورے عالم اسلام. مفکر، علماء دین اور تمام علوم دینی کا مجدد شاہ ولی اللہ دہلوی، خالص ترین جہاد فی سبیل اللہ دور صحابہ کے بعد جماعت مجاہدین جہاں پہ شہادت نوش کیا سینکڑوں ہمارے مجاہدین. پھر 14ویں صدی میں اقبال جیسا مفکر، مودودی جیسا، دوبارہ دوہرا رہا ہوں، مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، مجھے تو کہیں نظر نہیں. تمام مسلمان ممالک آزاد ہوئے، کہیں اسلام کا نام نہیں لگا، نہ سرکاروں نے نعرہ لگایا، نہ کہیں کسی اور نے نعرہ لگایا. عربوں نے بھی عرب نیشنلزم کا نعرہ لگایا، اسلام کا نعرہ نہیں. تحریک پاکستان میں نعرہ لگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. صبح کر چکا ہوں، تحریک خلافت پوری دنیا میں کہیں نہیں، صرف بر اعظم پاک و ہند میں. اور کیسی تحریک خلافت کہ ہندو شریک ہوئے، گاندھی شامل ہوا، پورے ہندوستان کو جس نے گنجا دیا. یہ دوسری بات ہے کہ جب خود مصطفیٰ کمال نے ختم کر دیا تو کیا کرتے؟ مدعی سست گواہ کو نوٹ کرنے بات. اسلام کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبی للغرباء. اسلام کا آغاز تو ہوا تھا اس حالت میں کہ وہ بہت ہی اجنبی تھا، کوئی اس کا جاننے پہچاننے والا تھا ہی نہیں. دوبارہ اگرچہ اس کے بعد حکومت تو آ گئی، ایک دور آ گیا، اسلام کا غلبہ ہو گیا، لیکن ان قریب اسلام دوبارہ غریب ہو جائے گا، دوبارہ اجنبی ہو جائے گا. ان قریب سیعود، سین کے ساتھ جب عربی زبان میں فعل مستقبل بنتا ہے، سوفا وہ ذرا دور کی بات ہے، لیکن وسیعود ان قریب وہ دوبارہ غریب ہو جائے. فطوبی للغرباء، تو مبارکباد اور تہنیت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کی غربت کے دور میں خود بھی غریب ہو جائیں، خود بھی اجنبی ہو جائیں. لوگ انہیں دقیانوس کہتے ہیں، یہ ابھی تک چمٹے ہوئے ہیں سنت رسول کے ساتھ، یہ ابھی تک انہی چیزوں کے لیے دقیانوسی لوگ ہیں. یہ سارے فقرے ان پر شست کیے جائیں، وہ برداشت کریں، لیکن یہ کہ اسلام کا دامن حاصل. لیکن اسلام کا عروج خلافت راشدہ
اور وہیں سے زوال شروع ہو گیا۔ 1400 برس مسلسل زوال کے اسلام کو دوبارہ عروج حاصل ہے، حال ہی کہ وہ 2.7% اپلیکیبل، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد دریا کا ہمارے جو اتر۔ اسلام کا تو عروج پھر نہیں ہے، پھر وہ خلافت راشدہ تو آج تک قائم نہیں، پھر ایک مکمل دین نظام کی حیثیت سے تو دنیا میں کہیں نہیں۔ ہاں مسلمانوں کی بڑی بڑی شتمت، شوکت، ان کا دبدبا، ان کا روب، ان کی حکومت نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ 2 عروج آ چکے ہیں، 2 زوالات۔ مسلمانوں کا پہلا عروج تھا اسلام اور مسلمانوں کا ساتھ ساتھ، حضور کا دور خلافت راشدہ، یہاں اسلام اور مسلمان ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اسلام کا تو زوال شروع ہو گیا، مسلمانوں کا عروج جاری رہا، دور بنو امیہ اور اس کی فتوحات، دور بنو عباس اور اس کی فتوحات، روح ارضی کی عظیم ترین سلطنت بنو عباس کی، تہذیب، تمدن، علوم، فنون، علم، روشنی۔ پھر ادھر سے بنو امیہ کا ختم ہوا، چراغ گل ہوا، تو ادھر چراغ جو ہے امیہ کا روشن ہو گیا اسپین کے اندر، ہسپانیہ میں۔ یہ سارا دور عربوں کا عروج جاری ہے، مسلمانوں کا عروج جاری ہے، اگرچہ اسلام کا زوال خلافت راشدہ کے ساتھ ہی شروع ہو۔ پھر ایک وقت آیا کہ مسلمانوں کا بھی زوال، پہلے کروسیڈرز نے آ کر پٹائی کی اور بہت پٹائی۔ 1099 میں یروشلم جو فتح کیا انہوں نے، تو جس قدر کچھ تو خون کیا ہے، جتنا قتل عام کیا ہے، خود جو یورپین مورخین ہیں وہ بھی شرماتے ہیں اس کا ذکر۔ سارا میڈیٹرینین کا علاقہ انہوں نے فتح کیا اور تہس نہس کر، خیر اس کو تو 88 برس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس لے لیا، لیکن پھر اگلی صدی میں جو طوفان آیا ہے تاتاریوں کا، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، کروڑوں۔ 1258 میں سقوط بغداد اور خلافت بنو عباس کا ٹمٹماتا ہوا چراغ روشن، مستعصم باللہ کو گھسیٹ کر محل سے نکالا، جانور کی ایک کھال کے اندر لپیٹا، اور تاتاریوں نے اپنے گھوڑوں کی صحبت علیہ کچل دی۔ اور شیخ سعدی نے کہا آسماں را حق بود در خون بارد بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر۔ یہ عربوں کا زوال، اور نوٹ کر لیجئے پلیز، اس وقت سے عرب امت مسلمہ کی قیادت سے معزول کر دیے، آج تک معزول ہے۔ دوبارہ عروج مسلمانوں کو ہوا، لیکن وہ ایک معجزہ، جن تاتاریوں نے کروڑوں کو مارا تھا مسلمانوں کو، وہی ایمان لیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو کانکر کیا تھا، اسلام نے انہیں کانکر کر لیا۔ ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اب یہ تاتاری ہورس تھے، ٹرکس، انہیں قیادت ملی عالم اسلام۔ ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، ترکان عثمانی کا تو کہنا ہی کیا ہے، ایشیا مائنر سے شروع ہو کر پھر یہ کہ 3 بر اعظموں پر سلطنت روما کی طرح کی ایک عظیم سلطنت قائم کی ہے، دی گریٹ آٹومان امپائر، اور خلافت بھی انہیں منتقل ہو گئی۔ یہ جو دوسرا عروج تھا یہ ترکوں کی زیر قیادت تھا، عربوں کی نہیں، لیکن پھر اس کا بھی زوال آ گیا۔ اس کا زوال آیا یورپین کولونیلزم کے ہاتھوں، آغاز ہوا 1492 میں سقوط گرناطہ، فال آف گرناطہ۔ اس کے بعد 1498 میں راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ راستہ تلاش کر لیا واسکو ڈی گاما نے، اور یہ سیلاب جو ہے کولونیل سیلاب آ گیا، ہندوستان، جزائر شرق الہند، یہ سارا آج کا انڈونیشیا، ملائیشیا، ہندوستان، یہ سب کے سب جو ہے فتح ہوتے چلے گئے، جس کا کلائمیکس تھا اس صدی کے، پچھلی صدی کے آغاز میں۔ اب 21ویں صدی ہے، 20ویں صدی کے آغاز میں پہلی جنگ عظیم کے بعد تمام عالم اسلام یورپی حکومتوں کے زیر لگی۔ تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان 1400 سالوں میں امت مسلمہ کا ایک عروج، پھر ایک زوال، پھر ایک عروج، پھر ایک زوال، لیکن اسلام ایک ہی عروج تھا، اس کے بعد سے مسلسل زوال۔ آرا کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں، بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے۔ دیکھیے اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ ملی میں، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی۔ اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہندوستان کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی، اگرچہ مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی، لیکن حزب التحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا، تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن داؤد ابو داؤد کی روایت کا حوالہ موجود۔ لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف ثانی کا پورا تجدیدی کارنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرندی، شاہ ولی اللہ دہلوی، سید احمد بریلوی، وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان میں۔ پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن۔ تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی۔ آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں، وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی، بھلے نیشنلزم
عرب نیشنلزم، ترک نیشنلزم. ہمارے ہاں چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پھر پاکستان قائم ہوا معجزے کے طور پر، بلکہ نازل ہوا ہے لیلۃ القدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسے قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، یہ پاکستان بھی نازل ہوا لیلۃ القدر. اس کا برقرار رہنا ابھی تک معجزہ ہے. ہندو یہ سمجھتا تھا، کانگریس سمجھتی تھی کہ جھٹپٹ ختم ہو جائے. پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا، مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا، اب کمرشل انٹرسٹ کو ربا قرار دے کر حرام قرار دینا، یہ سارے لینڈ مارکس ہیں کہ جو اشارہ کر رہے ہیں کسی کی طرف معاملہ کدھر جا رہا ہے. پھر یہ کہ یہ جو 14ویں صدی کے مجدد تھے شیخ الہند، اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں، جن کو میں سمجھتا ہوں کہ 14ویں صدی کے مجدد اور 15ویں صدی کے مجدد کے درمیان، یہ 15ویں صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے، جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے، ایسے ہی 15ویں صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ صاف کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال، جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے، ورنہ اسلام ایک مذہب کی شکل اختیار کر چکا تھا. پھر مولانا مودودی، مولانا ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نعرے کے ساتھ میدان میں آئے. یہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عملی جدوجہد کے لیے حزب اللہ قائم ہوئی. نوٹ کر لیجیے 11 برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کے اور ابوالکلام، اور 1913 میں جب حزب اللہ قائم کیا اس وقت علامہ اقبال کی ملی شاعری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی. پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعمیل جو ہے اس کام وہ ابوالکلام نے کی، لیکن روایتی علماء کی شدید مخالفت کی وجہ سے وہ بدل ہو کر چھوڑ گئے، کانگریس میں شامل ہو گئے. بساط جو ہے حزب اللہ کی انہوں نے لپیٹ دی. پھر مولانا مودودی آئے، انہوں نے وہ ڈور جو ہے اس کا سرا تھاما، جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے. اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں پھنس گئی ہے، اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی. معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں، اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان، اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے. یہ پچھلے 20 سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا. علامہ اقبال کے فرزند بھی دیکھ کر آئے ہیں، تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں، آزاد خیال کہیں، لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر 2-4 اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے. یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ یہ آنے والے دور کی جھلکیاں ہیں. کمنگ ایونٹس آر کاسٹنگ دیئر شیڈوز بیفور. یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان افغانستان کو مل کر اس میں کوئی عظیم رول پلے کرنا. اور اس کے ضمن میں اب میں علامہ اقبال کے بارے میں آخری بات کہہ رہا ہوں. علامہ اقبال کے بارے میں عام یہ خیال ہے، انہوں نے اپنے خطبات میں مہدی کا اور نزول مسیح کا، حالانکہ میں کل پڑھ رہا تھا مولانا سعید احمد اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ ان کا کہ علامہ اقبال نے ابن خلدون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ مہدی کا اور نزول عیسیٰ کا دونوں کا انہوں نے انکار کیا ہے. حالانکہ ابن خلدون نے نزول عیسیٰ کا انکار نہیں کیا، صرف مہدی کا انکار کیا. بہرحال علامہ اقبال نے خطبات میں انکار کیا ہے، لیکن یہ کہ اپنی شاعری کے اندر میں چیلنج کرتا ہوں کسی بڑے سے بڑے اقبال شناس کو. ان کا یہ شعر ذرا سنیے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آید بروں. خضر وقت، امام وقت، رہنمائے وقت، قائد وقت، خلوت دشت حجاز، حجاز کی صحرا کی کسی خلوت گزینی سے نکل کر باہر آئیں. میں حیران ہوتا ہوں علامہ کے اس فکر پر اور اس مصرے پر. یہاں انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں کے کانسیپٹ جمع کر دیا. شیعہ کا کانسیپٹ یہی چھپے ہوئے کسی غار میں وہاں سے برآمد ہوں گے، اور ہمارا کانسیپٹ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنا چکا، چھپے ہوئے ہوں گے وہ وہاں مدینے سے نکل کر آ کر مکے میں چھپ جائیں گے. اس خانہ جنگی کی حالت میں لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، سوچتے ہوں گے انہیں میدان میں آنا چاہیے، کوئی پارٹ پلے کرنا چاہیے، کی رہنمائی کرنی چاہیے، لیکن وہ چھپیں گے، وہ کارے ہوں گے، وہ اس ذمہ داری کو قبول نہیں کرنا چاہیں گے، جا کے چھپ جائیں گے مکے میں. وہاں سے مکے والے انہیں نکالیں گے، اور وہ کارے ہوں گے، انہیں بالکل یہ پسند نہیں ہوگا کہ یہ ذمہ داری اٹھائیں. تو خضر وقت از خلوت دشت حجاز آیت بروں، کارواں زی وادی دور و دراز آیت بروں. کارواں جو چلے گا ان کی مدد کے لیے اس وادی دور و دراز، اس عظیم وادی دور و دراز، یہ وادی سندھ ہے. وادی سندھ جو ہے
ہم سمجھتے ہیں کہ صرف یہ پاکستان اور پنجاب جو ہے یہ اس میں شامل ہے، سندھ اور پنجاب نہیں، افغانستان کا پورا مشرقی علاقہ اس میں شامل ہے۔ جیسے دریائے جیلم سندھ میں جا رہا ہے، جیسے دریائے گلگت سندھ میں آ کر ملتا ہے، جیسے دریائے چناب اور راوی اور جیلم اور یہ سب جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسی طرح دریائے کابل کہاں سے آ رہا ہے، دریائے گومل کہاں سے آ رہا ہے، ٹوچی کہاں سے آ رہا ہے، یہ سارا جو ہے ڈرین جو ہو رہا ہے ایسٹرن جو ہے پارٹ آف افغانستان، یہ سب وادی ہے۔ اس وادی کے یہ دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے یہ ادھر پاکستان میں ہے اور اسی وادی کا دوسرا حصہ جو ہے وہ افغانستان میں۔ کارواں زی وادی دور و دراز آیت برو، کارواں چلے گا یہاں سے، یخرج ناس من المشرق یؤتون للمہدی یعنی سلطان ہی، مشرق سے فوجیں چلیں گی کہ جو مہدی کی حکومت قائم کریں گی، اور یخرج من خراسان رایات سود، اور خراسان سے سیاہ پرچم چلیں گے کہ جن کا رخ کوئی موڑ نہیں سکے گا، حتی تنصب بإیلیا، یہاں تک کہ وہ جا کر یروشلم کے اندر نصب ہو جائے۔ حضرات، میں ایک میری گفتگو کا حصہ باقی تھا لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ گلوبلائزیشن جو اس کی ہوگی، جو خلافت علی منہاج النبوہ کی تجدید کامل حضرت مہدی کے ہاتھوں عرب میں ہوگی، اس سے پہلے اس کے لیے محنت، کوشش، جد و جہد پاکستان اور افغانستان میں ہو چکی ہوگی جو اسے سپورٹ کرے گی اور وہاں جا کر حکومت قائم کرے گی۔ اس کے بعد گلوبلائزیشن کا جو مرحلہ اس کا ہے وہ حضرت مہدی کے ہاتھوں نہیں ہے، وہ حضرت عیسی۔ میں نے خاص طور پر آج اس مقام کو اس لیے بھی چنا ہے کہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں پیشین گوئیاں ہیں، ہمارے ہاں کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، بلکہ سمجھتا ہے کہ ادھر اس بے اعتنائی کا رویہ اختیار کرتا ہے کہ کوئی کیا باتیں ہیں، یہ آدمی کو کام کرنا چاہیے، یہ کیا پیشین گوئیوں کے بارے میں کیا دلچسپیاں لینا ہے۔ تو پہلے تو وہ یہ نوٹ کر لیں کہ پیشین گوئی صرف حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں بھی ہے، قرآن میں یہ پیشین گوئی آئی ہے۔ فرق تو ہوگا حدیث کی پیشین گوئی اور قرآن کی پیشین گوئی کا۔ کیا فرق ہوگا؟ نمبر ایک یہ کہ قرآن کا تو ہر حرف جو ہے وہ یقینی ہے، حدیث کے بارے میں یہ ہو سکتا ہے روایت بالمعنی ہو، روایت کرنے میں کوئی لفظ تھوڑا بہت بدل گیا ہو، پھر حدیث کی سند کیا ہے، وہ صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے، اس کا استناد کا پایا کیا ہے، درجہ کیا ہے، جبکہ قرآن مجید کا ہر حرف جو ہے وہ مستند ہے، بلا لا ریب فیہ کا مصداق ہے۔ یہ فرق تو ہوگی۔ اور دوسرا فرق بہت اہم یہاں ہے کہ یہاں سالوں کا تعین کر دیا گیا، یعنی زیادہ سے زیادہ 9 برس کے اندر اندر یہ صورتحال بدل جائے گی۔ حدیث میں جو پیشین گوئیاں آئی ہیں ان میں کوئی تعین وقت کا نہیں، بلکہ سورہ انبیاء کے آخر میں 2 آیتوں میں حضور سے یہ کہا گیا کہ آپ کہہ دیجئے ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس چیز کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے، جس چیز کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، ٹائم ٹیبل میں نہیں جانتا، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہو کر رہے گا۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور اسی صورت میں پھر آگے چل کر ایک آیت کے بعد یہ ہے، اور یہ بھی کہہ دیجئے ہو سکتا ہے لعلہ شاید کہ یہ ابھی تمہارے لیے کچھ اور موقع تمہیں مل جائے، آزمائش کا موقع مل جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ بریدنگ سپیس دے دے تاکہ تم اس میں اپنی اصلاح کر سکو، تو گویا کہ آزمائش کی ایک مہلت اور مل جائے تمہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین، ایک وقت معین تک کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں اور رہنے بسنے کا موقع دے دے، لیکن یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس عذاب الہی کی میں تمہیں خبر دے رہا ہوں وہ آ کر، اس میں کوئی شک نہیں، کب آئے گا یہ مجھے معلوم۔ اسی کی ایک مثال اور بھی یہ نوٹ کر لیجیے، جب حضور نے خواب دیکھا، اور نبی کا خواب بھی وہی ہوتا کہ ہم عمرہ کر رہے، حضور نے صحابہ کو حکم دے دیا۔ سن 6 ہجری کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ اب تقریباً 1400 یا بعض روایات میں آتا 1800 صحابہ کے ساتھ آپ احرام باندھ کر عمرے کے لیے اور مکے کا سفر کر رہے ہیں، حدیبیہ تک پہنچ گئے۔ اب وہاں جو صورتحال پیش آئی، مکے والے اڑ گئے، کسی قیمت پر ہم نہیں کرنے دیں گے، گویا کہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی۔ تو وہاں کی صورتحال کو دیکھ کر مصالحت کی حضور نے، صلح کی، صلح حدیبیہ مشہور صلح حدیبیہ بہت ہی اہم ہے، تاریخ کا سیرت النبی کا بہت اہم واقعہ ہے۔ اس پر بعض لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا ہوا کہ حضور نے تو کہا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، اور نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، اور ہم اس وقت جا رہے ہیں بغیر عمرہ کیے۔ تو گویا کہ ایک وسوسہ تو آ سکتا ہے، بڑے سے بڑے آدمی کے ذہن میں آ سکتا ہے، اور صحابہ کرام تو آ کر حضور سے کہتے بھی تھے کہ حضور بذا اوقات ہمیں اپنے دل میں ایسی باتیں بھی محسوس ہوتی ہے کہ زبان پر لانے سے ہم زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمیں زندہ آگ میں جلا دیا جائے، یعنی ایسے وسوسے بھی ہمارے دل میں آ جاتے ہیں، دماغ میں آ جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا واقعی تم ایسا محسوس کرتے ہو کہ اس بات کو زبان پر لانے سے بہتر ہے کہ ہمیں زندہ جلا دیا جائے؟ عرض کیا جی یہ تو ہمارا فرمایا ذاک کا ایمان، یہی تو ایمان ہے۔ شیطان وسوسہ اندازی کرے گا، لیکن جب تمہارا یہ احساس ہے کہ یہ بات اتنی بری ہے کہ مجھے زندہ جلا دیا جائے، یہ میرے لیے اہون ہے، ہلکا ہے بنسبت اس کے کہ میں اس بات کو زبان پر لاؤں، تو ثبوت ہے کہ ایمان موجود ہے۔ ریئیکٹ کا کون سی شے کر رہی ہے اس کے خلاف جو رد عمل پیدا ہوا وہ ایمان سے ہے نا۔
تو یہ تو پھر ایمان کا ثبوت ہے، یہ آپ نے اطمینان دلایا۔ تو وسوسے بعض صحابہ کے ذہن میں یہ بھی پیدا ہوئے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم کریں گے عمرہ، لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال ضرور کریں گے۔ گویا کہ ٹائم ٹیبل میں فرق ہو سکتا ہے، یعنی جہاں تک اللہ کا فرمان ہے اس میں ٹائم ٹیبل کا بھی فرق نہیں ہوگا، ناممکن ہے، لیکن نبی کی پیشن گوئیوں میں یا خبروں میں ٹائم ٹیبل کے اندر فرق واقع ہو سکتا ہے کہ اس سال نہیں، وہ اگلے سال پھر اس کو عمرہ قضا کہتے ہیں۔ قریش نے یہ مان لیا تھا کہ اس سال کو آپ جائیے، ہماری پریسٹیج جو ہے وہ اسی طرح قائم رہتی ہے، ورنہ تو گویا کہ ہم بالکل ہی آپ کے سامنے بچ گئے اور ہم نے گویا کہ بالکل ہی شکست مان لی۔ اس سال کو آپ جائیں، اگلے سال آئیے، 3 دن کے لیے ہم مکہ خالی کر دیں، بالکل ہم چلے جائیں گے پہاڑوں میں، آپ مکے میں رہے 3 دن اور جس طرح چاہے طواف کریں عمرہ۔ بہرحال اگلے سال پھر وہ عمرہ ہوا، اسے عمرہ قضا کہتے ہیں۔ یہ بھی میں نے مثال دی ہے کہ ٹائم ٹیبل کا جہاں تک تعلق ہے، حضور کی دی ہوئی پیشین گوئیاں جو ہے اس کے بارے میں ہم تعین نہیں کر سکتے کہ یہ کب ہوگا، گمان کر سکتے ہیں، اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن تعین نہیں۔ جبکہ یہاں یہ ہوا فی بضع سنین، الف لام میم غلبت الروم فی ارض الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر۔ اب اس پر یہ واقعہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی آیات کی بنا پر ایک شرط کر لی ایک کافر سے، مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک سے، کہ 3 سال کی شرط انہوں نے لگا دی، کم سے کم مدت جو ہوتی بضع کی 3 سال، کہ 3 سال کے اندر اگر یہ صورتحال تبدیل نہ ہوئی تو میں 100 اونٹ تمہیں دوں گا، اور اگر قرآن کی پیشن گوئی درست ہو گئی تو تم 100 اونٹ مجھے دو گے۔ اور اس وقت تک اس طرح کی شرط لگانا ابھی حرام نہیں ہوا تھا، چونکہ شریعت کے احکام تفصیلی تو آئے نہیں تھے، ابھی تو نہ شراب حرام تھی نہ جوا حرام تھا، تو اس طرح کی شرط لگانا کس طرح کوئی حرام والی بات تو تھی نہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا کہ نہیں ابو بکر، یہ تم نے غلطی کی۔ جب بضع کا اطلاق 3 سے 9 تک پر ہوتا ہے تو تم 9 سال کی، تم اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، لیکن کہو کہ یہ 9 سال کی مدت جو ہے اس کے اندر یہ معاملہ ہوگا، اس لیے کہ بضع قرآن مجید کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں کم سے کم اقل مدت 3 برس ہے، لیکن یہ کہ اس کی اکثر مدت 9 برس ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے وہ بدلا اور ٹھیک 9 سال بعد وہ صورتحال پیش آ گئی۔ اور یہ عجیب ہے تاریخ کا واقعہ، ہرقلیس کی یہ جو فتح ہے یہ بھی بڑی ہی بہت زیادہ تھی۔ وہ جو ڈائریکٹ روٹ تھا جس سے کہ ہمیشہ ان کی جنگیں ہوتی تھی، یعنی اس کے ترکی کے مشرقی علاقے سے آ کر رومی جو ہے پھر میدان جنگ کو اختیار کریں، بورے کیسپین کا راؤنڈ دے کر پہاڑی جو علاقہ ہے اس کے پیچھے سے آ کر اس نے حملہ کیا اور ایک دم اچانک جو ہے ایرانیوں کو گویا کہ سرپرائز اٹیک کیا ہے، لیکن پھر یہ کہ شکست فاش ہوئی ایرانیوں کو، دوبارہ پھر جو ہے وہ یروشلم پر اس کا قبضہ ہو گیا۔ اس نے منت مانی تھی کہ اگر یروشلم دوبارہ فتح ہو جائے ہمارے ہاتھوں تو میں حمص سے لے کر اور یروشلم تک پیدل جاؤں گا اور وہاں جا کر جو ہے شکرانے کی نماز ادا کروں گا، کیونکہ وہ پھر صلیب انہیں دوبارہ واپس مل گئی، صلیب کو دوبارہ ریسٹور کرنا تھا اسی جگہ پر جا کر، تو پیدل چل کر یہ آیا۔ اور تاریخ میں نوٹ کر لیجیے جب یہ پیدل چل کر آیا تھا اسی وقت، اب زمانہ کافی گزر چکا تھا، تو پھر جو حضور کا نامہ مبارک گیا ہے سن 7 ہجری میں، یہ وہ زمانہ ہے جبکہ یروشلم وہ آیا ہوا تھا، اور اس وقت پھر ابو سفیان کو بلا کر اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ حضور کے نامہ مبارک پر پھر ہیلیکلیس نے پھر سوال جواب کیے اور معلومات حاصل کیے، کون شخص ہے، کیسا ہے، حسب نسب کیسا ہے، اس کا کردار کیسا رہا ہے، کون لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں ان میں سے کوئی واپس بھی جاتا ہے کہ نہیں جاتا، کوئی مرتد بھی ہوتا ہے۔ بڑا ذہین انسان تھا، بڑا عالم و فاضل انسان، پہچان چکا تھا کہ یہ وہی نبی ہے جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ جیسے قسطنطین نے اس وقت یہ کیا تھا کہ وہ جب اس نے مذہب بدلا ہے، عیسائیت اختیار کی، تو پوری مملکت جو عیسائی ہو، تو نظام انٹیکٹ رہا، وہی ان کا بادشاہت کا نظام قائم رہا۔ چاہتا تھا کہ میرے یہ تمام کے تمام نائبین سلطنت اور جتنے بھی بطاریق ہیں، یہ بطریق، پیٹریارکس، یہ سب کے سب بھی میرے ساتھ اسلام قبول کریں۔ اور سارا یہ اس نے جو سوال جواب کیا تھا ابو سفیان سے، اسی لیے کیا تھا کہ سارے درباری قائل ہوتے چلے جائیں کہ واقعی یہ نبی سچا ہے، لیکن اس کی امید کے برعکس ہوا، ری ایکشن بڑا شدید ہوا ان کے وہ پادریوں میں اور ان کے پیٹریارکس تھے ان میں، تو پھر وہ بھی محروم رہ گیا، سلطنت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی، زنجیر پڑی رہ گئی، وہ اسلام سے محروم رہ گئی۔ بہرحال اب یہاں نوٹ کیجئے کہ 9 برس بعد 623 عیسوی میں اس کو فتح حاصل ہوئی۔ حضرت عمر نے وہ 100 اونٹ حاصل کیے، اگرچہ حضور نے پھر اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے صدقہ کر، اس کو اب تو اپنے ذاتی استعمال میں نہ لاؤ، صدقہ کر۔ اچھا، اس کے ساتھ اس پیشن گوئی میں دوسرا حصہ بھی ہے، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام معاملات کا اختیار، پہلے بھی اور بعد میں بھی، یہ تو ایمان کی بنیادی حقیقت ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس روز اہل ایمان بھی بہت خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ یہ اس پیشن گوئی کا دوسرا حصہ ہے۔ عین بدر کے دن یہ خبر آئی ہے کہ یہ پیشن گوئی صحیح ہو گئی۔ 9 برس ہو گئے، سن 5 جو نبوی سے اور غزوہ بدر 623 عیسوی میں غزوہ بدر ہو رہا ہے، 622 میں ہجرت ہے
اور 623 میں غزوہ بدر ہو گیا۔ اور جس روز فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے بدر میں، اور سرداران قریش جو ہے وہ کھجور کے کٹے ہوئے تلوں کے مانند جو ہے پڑے ہوئے نظر آئے ہیں میدان بدر میں، این اسی وقت فتح کی خبر آئی ہے کہ رومیوں کو دوبارہ فتح حاصل ہو گئی ایرانیوں۔ یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن اہل ایمان کو بھی بہت فرحت حاصل ہوگی، بہت خوشی حاصل ہوگی، وہ بھی جشن منا رہے ہوں گے بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے۔ بدر میں جو اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی ہے، ینصر من یشاء، وہ تو مدد فرماتا جس کی چاہتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ زبردست ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ وعد اللہ، اب دیکھیے ذرا تاکید کا انداز دیکھیے، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ وعدہ، اور کان کھول کے سن لو، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو علم حاصل نہیں ہے، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ یہ جو میں نے آیات اور اس کا تاریخی پس منظر، کچھ تھوڑا سا جغرافیائی جو اس کا پس منظر ہے، وہ سارا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف تو جو پیشین گوئیاں ہیں ان کے بارے میں تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہنوں میں بھی اگر کوئی اشکال ہے کہ حدیث میں جو پیشین گوئیاں آئی ہیں تو اس کو رفع ہو جائے۔ ہمارے نزدیک قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں، قرآن بھی ہمیں محمد کے ذریعے ملا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر تو نازل نہیں ہوا، کسی اور پر نازل نہیں ہوا، ابو بکر پر نازل نہیں ہوا، نازل تو محمد پر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی آپ کی زبان مبارک سے ہمیں عطا ہوا ہے، آپ سے لیا ہے صحابہ نے، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، اور اس کے لیے ریٹن ورڈ ذریعہ نہیں بنا ہے، اصل جو ہے یہ اسپوکن، زبان سے زبان، اور اصل شے آج بھی جو ہے وہ قرات ہے، قرآن قرات اور قرات کا فن جو ہے یہ ہے اصل اس کے لیے حجت۔ یہ لکھنے کا معاملہ جو ہے وہ بھی تھا، اس کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں اس کو ایک کتاب کی شکل میں بھی جمع کر دیا، پھر حضرت عثمان نے اس کو ایک رسم الخط پر بھی تمام امت کو جمع کر دیا، یہ بھی بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ لیکن اصل جو ہے میڈیم قرآن مجید کا منتقل ہونا کہ قلب محمد پر نازل کیا جبرائیل نے، انہ نزلہ علی قلبک، پھر لسان محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوا صحابہ کو، پھر صحابہ کی زبانوں سے، پھر یہ تابعین کو، تبع تابعین کو، تو یہ منتقل ہوتا آ رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو فن قرات ہے اس میں باقاعدہ سند ہوتی ہے، جیسے فن حدیث میں سند ہے، آپ کس سے پڑھ رہے ہیں، اس نے کس سے پڑھی، اس نے کس سے پڑھی، سند چلے گی۔ اسی طریقے سے فن قرات میں سند ہے، جو ہمارے ہاں قراء ہوتے ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ جڑ جائے گا اسی دور صحابہ کے قراء کے ساتھ۔ بہرحال اس وقت جو میں کر رہا تھا کہ قرآن اور حدیث میں یہ فرق نہیں ہے، دونوں چیزیں محمد کی ادا کرنا، اور ہمیں معلوم ہے کہ حضور کو وحی صرف قرآن کی شکل میں نہیں ہوئے، وحی خفی بھی ہوئی، بہت سی باتیں اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا تھا، حضور کا خواب بھی وحی ہے، اس اعتبار سے وہ وحی خفی جس کو ہم کہتے ہیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ البتہ فرق کیا ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا، یہ لفظ بلفظ محفوظ ہے، حرف بحرف، بلکہ لفظ بھی بڑی شے ہے، حرف بحرف محفوظ ہے۔ وہاں یہ کہ اس طرح کی حفاظت کا جو ہے وہ دعویٰ نہیں۔ نمبر دو یہ کہ یہاں جو شے ہے وہ اپنے ٹائم ٹیبل کے حوالے سے بھی قطعی ہوگی، وہاں یہ ہے کہ ٹائم ٹیبل کا ہم تعین نہیں کر سکتے، جبکہ قرآن مجید ہی کی دو آیات آپ کو محکم سنا چکا ہوں، ان ادری یا قریب بعید ما توعدون، نبی کہہ دیجیے مجھے نہیں معلوم، جو کچھ تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ ابھی تمہیں اللہ ایک مہلت اور دے دے، اور ابھی تمہیں اور رہنے بسنے کا موقع دے دے، تاکہ تمہیں ایک مہلت، ایک آزمائش مزید مل جائے۔ اب جو میں ذرا صرف حوالہ دوں گا، اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ گزشتہ سال اس پہ تفصیل سے کئی جمعوں میں یہاں گفتگو کر چکا ہوں۔ قرب قیامت کی جو پیشین گوئیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں، ان کو نوٹ کر لیجئے کہ وہ دو قسم کی ہے۔ ایک تو خاص خرق عادت واقعات جو قرب قیامت سے زمانے میں ہوں گے، سورج کا مغرب سے نکلنا اور اسی طرح کی دوسری اور علامات ہیں۔ ایک تو وہ علامات ہیں جن کو ہم کہتے ہیں علامات قیامت، اس میں پوری کتابیں لکھی گئی، غالباً شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ دہلوی جو ہے ان کی پوری کتاب اس کے اوپر موجود ہے، اس لیے کہ احادیث میں اس کی بڑی جو واضح نشانیاں ہیں وہ دی گئی۔ ایک یہ ہے کہ قیامت سے متصلاً قریب کے زمانے کے کچھ تاریخی واقعات کا تصور، یہ ہے دو چیزیں کہ جن کو میں نے کافی پچھلے دنوں یہاں بیان کیا ہے، اس وقت میں صرف اس کا حوالہ دینا چاہتا ہوں۔ اور وہ حوالہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ احادیث نبویہ سے صراحت کے ساتھ ثابت کہ قیامت سے قبل پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہوگا جیسے کہ حضور کے دست مبارک سے آپ کی اپنی حیات طیبہ کے دوران جزیرہ نما عرب میں غالب، یہ قطعی بات۔ حضور نے 5 ادوار گنائے، یہ حدیثیں ہم نے اس کے ٹیکسٹ بھی عام کیے ہیں، ندائے خلافت میں ان کے ٹائٹلز پر شائع کیا ہے تاکہ یاد کریں آپ حضرات الحدیثوں کو، اس لیے کہ جو حالات اس وقت ہیں اور جو سامنے آنے والے بہت مایوس کن حالات، اور مایوس کن حالات میں پھر اگر امید کی کوئی ڈور جو ہے وہ ہاتھ میں رہے تو آدمی کو سنبھالا ملتا رہتا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ امید بھی جو ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، وہ امید کا دامن جو ہے ہاتھ سے بالکل نہ چھوٹ جائے،
تو کوئی نہ کوئی نا امیدی، سمجھنے دے مجھے نا امیدی کیا قیامت ہے، بڑا پیارا مصرع ہے، سمجھنے دے مجھے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، تو نا امیدی بہت بری شے ہے، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ۔ اس اعتبار سے جو حالات امیڈیٹلی اس وقت سامنے ہیں اور جو آ رہے ہیں وہ نہایت مایوس کن، نہایت تکلیف دہ، ان میں ضرورت ہے کہ یہ جو ہمارے لیے کچھ امید افزا خبریں اور پیشن گوئیاں ہیں ان کو بڑے پیمانے پر عام کیا تاکہ لوگ جو ہے اس کے حوالے سے اپنے حوصلوں کو، اپنے امنگوں کو، ولولوں کو کچھ برقرار رکھ سکے اور ان میں کچھ کام کرنے کا جذبہ، اس لیے کہ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر دے، آپ کو بھی شامل کرے۔ ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں کم کہ جو بالکل حالات سے اپنا تعلق منقطع کر کے، مائنس ہے یا پلس ہے اور پازیٹو ہے یا نیگیٹو ہے، اس سے بالکل منقطع کر کے اپنے احساس فرض کے تحت کام، میرا تو فرض ہے مجھے کرنا ہے، بات ختم ہو گئی۔ کیا حالات ہیں، کیا امیدیں ہیں، کیا کیلکولیشنز ہیں، کیلکولیٹنگ مائنڈ سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ہمیں اس سے بحث نہیں، کوئی نتیجہ نکل رہا یا نہیں نکل رہا، یا نکل سکتا ہے یا نہیں نکل سکتا، کوئی امید ہے یا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک دعوت دیے چلے جا رہے ہیں، کون سی امید تھی؟ آخری وقت تو کوئی امید بن نہیں آئی، کوئی امید تھی 950 برس، کوئی تصور ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ فرض ہے آپ کے ذمہ، آپ کو تو پہنچانا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ، اے رسول پہنچاتے رہو جو کچھ کے نازل کیا جا رہا ہے تم پر تمہارے رب کی طرف، تمہیں تو کرنا ہے۔ نتیجہ نکلے نہ نکلے، کو مانے نہ مانے، حالات بہتر ہو یا اور بدتر ہو، اس سے بالکل لا تعلق۔ اس کو ہندی فلسفے میں ڈیٹیچمنٹ کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایکشن جو ہے، ایکشن آدمی کر رہا ہے اپنے فرض کے تحت، اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیجیے اس کے نتیجے سے۔ نتیجہ کو اچھا بھی نکلے تو خوشی بھی نہیں ہونی چاہیے، نتیجہ اگر کوئی برا نکلا تو افسوس بھی نہیں ہونا، یہ کوئی انتہا ہے، تھیوریٹیکل بات ہے۔ انسانی سطح پر تو یہی ہوگا کہ اچھا نتیجہ نکل رہا ہے تو کچھ نہ کچھ خوشی ہوتی ہے، فرحت ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، اور اگر کچھ دوسری صورت ہے تو پھر کچھ نہ کچھ رنج ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے نبی کیا آپ اپنے آپ کو صدمے سے ہلاک کر لیں گے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ تو یہ صدمہ ہونا، رنج ہونا، دکھ ہونا، افسوس ہونا، یہ اپنی جگہ پر ہے۔ یا اگر کہیں کوئی کامیابی ہو جائے، حضرت عمر کے ایمان لانے کی خبر آئی تو حضور نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا، اب یہ ایک فوری تاثر ہے، ہونا چاہیے۔ آپ کو کسی چیونٹی نے کاٹا ہے کہیں سے تو فوراً ہاتھ آپ کا جو ہے وہ جنبش کھائے گا، یہ ریفلیکس ایکشن ہے، یہ ہوگا۔ لیکن ہندو فلسفی میں تو یہاں تک ہے کہ ڈیٹیچ کر لو اپنے آپ کو اس درجے کہ آپ کا اپنے ایکشن کے ساتھ، ایکشن فار دی سیک آف ایکشن، یا یوں کہیے کہ وہ اپنے مقصد کے تحت جو ہے آپ کام کر رہے ہیں۔ باقی یہ کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے، امید افزا ہے یا مایوس کو بالکل چھوڑ دیں۔ بہرحال اس کی ضرورت ہے، لیکن ایسے لوگ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہوتے کم۔ اکثریت لوگوں کی ایسی ہوگی کہ کچھ نظر آتا ہو تو کچھ کام کرتے ہیں، کچھ حوصلہ بڑھتا ہے، پھر کچھ اور ہمت جو ہے بنتی ہے۔ اس حوالے سے میں کہتا ہوں کہ چونکہ جو موجودہ حالات ہیں اور مستقبل قریب میں جو حالات آ رہے ہیں وہ سخت مایوس ہو، انہیں تو بعد میں تذکرہ کروں، لیکن اس وقت جو ہے اگر ہم ان حدیثوں کے سامنے رکھیں گے کہ پہلی بات یہ کہ اس دنیا پر پورے عرضی پر دین کا غلبہ ہو کر رہے گا، دین حق اسی طرح نافذ ہوگا جیسے کہ حضور کے ہاتھوں نافذ ہوا ہے جزیرہ نما۔ اور یہ جو گلوبل ڈومینیشن ہے اسلام کی، یہ ایک تو اس سے بھی ثابت ہے کہ 3 مرتبہ قرآن میں فرمایا گیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضور کا مقصد بعثت ایکسکلوسیو شان ہے، یہ صرف آپ کی ہے، کسی اور نبی اور رسول کی نہیں ہے۔ کہ قرآن کہتا ہے غلبہ دین کے لیے بھیجا، صرف تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا۔ باقی تمام انبیاء صرف تبلیغ کے لیے، تبلیغ، تذکیر، تبشیر، تذکیر، نصیحت، جو بھی کہیں، تعلیم، تزکیہ، لیکن غلبہ دین کا لفظ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا 3 مرتبہ، کسی اور نبی کے لیے 1 مرتبہ بھی۔ اور دوسری بات یہ بھی قرآن کے محکمات میں سے ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، ہم نے نہیں بھیجا ہے محمد آپ کو مگر تمام نوع انسانی، پوری نوع انسانی، گویا کہ پورے عالم انسانیت پر غلبہ دین ہوگا تو بعثت محمدی کی تکمیل ہوگی۔ پورے عالم جب بھیجا گیا پورے عالم انسانی کے لیے، اس اعتبار سے بھی صغرا کبرا جوڑیے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ باقی یہ کہ حضور نے وضاحت کے ساتھ وہ احادیث جو ہیں جنرل کیا، میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے، حضور نے 5 دور گنوائے: دور نبوت، دور خلافت علی منہاج النبوہ، حدیث کا ٹیکسٹ میں بیان نہیں کر رہا وقت کی کمی کی وجہ سے، پھر دور ایسی ملوکیت کا جو کٹ کھنی ہوگی، ظالم، کاٹ کھانے والی، پھر دور ایسی ملوکیت کا جو جبری ہوگی، یہ میرے نزدیک جو غلامی کا دور ہمارا گزر چکا ہے اور ابھی ہے، پارشلی ختم ہوا، پارشلی باقی۔ براہ راست جو ہے ویسٹرن امپیریلسٹ پاورز جو ہے وہ یہاں سے چلی گئی ہیں، ان کی فوجیں اب موجود نہیں ہیں ہمارے ہاں، لیکن یہ کہ ان کی تہذیب، ان کا تمدن، ان کا فکر، ان کے نظریات، ان کے فلسفے، ان کی سوچ، ان کا طرز بود و باش، انہی کا لباس، انہی کی صفت، یہ سب کچھ موجود ہے۔ اور ٹیکنالوجی میں، علم میں اور معاشیات میں ہم بالکل بھکاریوں کی طرح ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہیں۔ تو وہ ختم نہیں ہوا چوتھا دور، بلکہ در حقیقت یہ ایک انٹرم پیریڈ ہے 4تھے اور 5ویں کے درمیان، اور 5واں آپ نے فرمایا ثم تکون خلافت
खिलाफत अला मिनहाज अन्नुबुव्वा, फिर 5वां दौर आएगा खिलाफत अला मिनहाज अन्नुबुव्वा। और इस वक्त गोया कि पूरी जो ये आलम इंसानियत है ये इस चौथे और 5वें दौर के दरमियान में है। ये एक दरमियान का अरसा है, नो मैंस लैंड कह लीजिए इसको, या ये कि बरज़खी ये दौर है। वो जो दौर था इंपीरियलिज्म का, मगरबी इंपीरियलिज्म, गैर मुस्लिमों की हम पर हुकूमत, मुल्कन जबरियन, और वो खिलाफत अला मिनहाज अन्नुबुव्वा। फिर वो 2 हदीसें हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु से, जो कि मुस्लिम शरीफ में मरवी है, कि मुझे अल्लाह ताला ने सारी जमीन सुकेड़ कर दिखा दी, यहां तक कि मैंने उसके सारे मशरिक देख लिए, सारे मगरिब देख। व इन्ना उम्मती सयब्लुगु मुल्कुहा मा ज़ुविया ली मिन्हा, और सुन लो कि मेरी उम्मत की हुकूमत उन तमाम इलाकों पर कायम होकर रहेगी जो मुझे सुकेड़ कर दिखा दिए गए। अब इसके बाद मुझे तो कोई शक है नहीं, सही हैंड में से है रिवायत, सही मुस्लिम, बाज़ हज़रात के नजदीक तो सही मुस्लिम का दर्जा सही बुखारी से भी बुलंद, लेकिन यह कि अक्सर और बेशतर जो है टॉप पर सही हैंड जिन्हें हम कहते हैं, सही बुखारी सही मुस्लिम, ये हदीस के मजमूए में सबसे ऊपर है। अच्छा, दूसरी हदीस हजरत मिक़दाद इब्न अस्वद से, ला यब्क़ा अला अर्ज़ि बैतुन वबरिन वला मदरिन इल्ला अदख़लल्लाहु फ़ीहि कलिमतुल इस्लाम, अल्लाह ताला इस रूए अर्ज़ी पर एक घर नहीं छोड़ेगा, ना ईंट गारे का बना हुआ घर, ना कोई कंबलों का बना हुआ खेमा जिसमें इस्लाम को दाखिल न करे। अलबत्ता इस्लाम का दाखिला 2 तरीकों से होगा, बेइज़्ज़ अज़ीज़ और ज़ुल्ल ज़लील। या तो घर वाला और खेमे वाला इस्लाम कबूल कर लेगा तो इस्लाम के एजाज के साथ उसका भी एजाज हो गया। वलिल्लाहिल इज्जत वलिरसूलिही वलिलमुमिनीन, इज्जत तो है अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए, अहले ईमान के लिए। घर वाला भी उसका एजाज हुआ, उसके घर में इस्लाम दाखिल हुआ उसके एजाज के साथ। अगर नहीं कबूल करेगा तो नीचे होकर रहना पड़ेगा, योतुल जिज़्यत अन यदिन वहुम सागिरून, छोटे होकर जिज़्या पेश करना होगा। तो गोया कि इस्लाम तो उसके घर में भी दाखिल हो गया, लेकिन वो बदबख्त एजाज इस्लाम से खुद महरूम रहा। लेकिन गलबा तो हो गया ना, यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा की वो शक्ल तो हो गई कि अल्लाह का दीन जो है वो गालिब हो गया। इताअत तो उन्हें करनी पड़ेगी, इस्लाम की बालादस्ती कबूल करनी होगी। रहे हिंदू, रहे सिख, रहे पारसी, रहे ईसाई, रहे पर्सनल लॉ में उनकी जान, माल, इज्जत, आबरू की हिफाजत का जिम्मा भी लिया जाएगा, उनके अकायद को भी जबरदस्ती नहीं बदलवाया जाएगा, उनके मंदिरों, गुरुद्वारों और कलीसाओं और सलौता जो है सिनेगॉग, उनकी हिफाजत की जाएगी, लेकिन बालादस्ती इस्लाम। ये है मुस्तद अहमद इब्न हंबल की रिवायत है हजरत मिक़दाद इब्न अस्वद से। तो पहली बात तो ये है कि ये यकीन, कम से कम मुझे तो उसका यकीन हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं चाहता हूं कि हर शख्स, हर मुसलमान के दिल में यकीन पैदा हो। लेकिन उससे पहले एक और दौर है, वो दौर है कि जिसको हमारे इस जमाने में आकर 2 तबकों ने उसके बारे में इतनी गलतफहमियां पैदा की है, और अक्सर हमारे पढ़े लिखे बजों में खेश रासिकुल अकीदा मुसलमानों के अंदर भी दिलों में नकब लगी हुई। समझते हैं कि हम तो कादियानी नहीं है, समझते हैं कि हम तो मुनकिर हदीस नहीं, लेकिन इन हदीसों पर उनका यकीन नहीं। हालांकि ये बुखारी शरीफ की रिवायात है, हालांकि मुस्लिम शरीफ की रिवायात। तो उससे पहले एक दौर आना है मुसलमानों पर सख्त अजाब का दौर, और ये अजाब जो है शदीद तरीन अजाब, उसकी जो सबसे अहम शख्सियत है अल मसीहुद दज्जाल, यहूदियों के हाथों आएगा। और यहूदियों में एक शख्स पैदा होगा, खड़ा होगा, जो मसीह होने का दावा करेगा, अल मसीहुद दज्जाल। दज्जाल कहते फरेबी को, दजल फरेब को कहते हैं, जो फरेब से अपने आप को मसीह कहलवाएगा कि मैं मसीह हूं। उसकी वजह क्या है कि यहूदियों के यहां यह रिवायत मौजूद थी कि हमारा एक सेवियर आएगा, हमारा एक निजात दहिंदा आएगा, जो हमें फिर दुनिया के अंदर गलबा दिलवाएगा और हमारी जो प्रॉमिस्ड लैंड है वो पूरी की पूरी हमें दिलवा देगा। वो जो ग्रेटर इजराइल का नक्शा उन्होंने बना रखा है, ये उनकी प्रॉमिस्ड लैंड, ख्वाबों की सरजमीन। अच्छा, वो तो हजरत मसीह आए थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो तो आ गए, इन्होंने माना नहीं। जब माना नहीं, उन्हें तो मुर्तद करार दिया, जादूगर करार दिया, बाजीगर करार दिया, वाजिबुल कत्ल करार दिया, और अपने बस पड़ते तो सूली पर चढ़ाई दिया। वो तो अल्लाह ने जो किया वो एक अलग मसला है। अब वो जगह तो खाली है, जो आप कहते हैं ना कि कोई वैकेंसी है, पोजीशन इज वैकेंट। अभी वो मुंतजिर है एक मसीहा के कि हमारा असल मसीह आने वाला है। वो इनका कोई लीडर खड़ा होगा जो इस दावे के साथ खड़ा होगा कि अब मैं उस मुहिम को शुरू करता हूं कि जिससे वो जो ग्रेटर इसराइल है, पूरी अजीम तर इसराइल वजूद में लाऊंगा। देर क्या लगती है, कोई वजीर आजम जो भी हो इसराइल का खड़ा हो जाए डट कर, ठीक है, वी डिक्लेयर वॉर, और हम तो ये इलाके अब ले कर रहे हैं। जिसको कि इसने भी कहा, ये जो इस वक्त है रैबीन जो है, इसके बारे में ख्याल ये हुआ था कि जब ये वजीर आजम बना इसराइल का कि ये बड़ा मॉडरेट है, बहुत ऐसा है वैसा है, और उसने वो अमेरिकन से अपना वो 10 बिलियन का जो लोन लेना चाहते थे उसको ओके कराने के लिए कुछ दिनों के लिए नई सेटलमेंट्स की तामीर का काम भी सस्पेंड कर दिया। तो बड़ी उम्मीदें हो गई, चलो जी एक प्रोसेस ऑफ जो पीस टॉक शुरू हो जाए और ये हो जाए। लेकिन सब साबित हो चुका है। उसी जमाने में वो गया अपने फौजी हेडक्वार्टर में, और जाकर वहां पे अपने फौजी ऑफिसर्स की वो जो अब लोगों में तशवीश हो गई होगी कि हम किस ख्वाब को देख रहे हैं और ये शख्स किधर चलने लग गया है, तो जाकर कहा और रिपोर्ट हुई है खबर। उसने कहा ये ना समझो कि ग्रेटर इसराइल को मैंने छोड़ दिया, उसका नक्शा तो मेरे दिल पर कंधा है।
اور میں منتظر ہوں وہ وقت آئے کہ ہم وہ گریٹ اسرائیل کھائیں. کوئی شخص کھڑا ہو جائے گا، اس کے لیے وہ ڈکلیئر کر دے گا، کوئی شکل اور کوئی سچویشن ہو سکتی ہے. اور اس اعتبار سے نوٹ کیجئے کہ یہ بابری مسجد کی شہادت کے بارے میں یہ صحیح بات کہی جا رہی ہے کہ یہ در حقیقت ایک فیلر ہے ہنود اور یہود کے جو گٹھ جوڑ ہے. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ جو وہاں کا ہندو فنڈامنٹلسٹ ہے ہندوستان کا، باقاعدہ وفد گئے اسپین یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اسپین میں مسلمانوں کو جو ایکسٹرمینیٹ کیا تھا کس طریقے سے کیا تھا. باقاعدہ یہ تو ریسرچ کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں اور بہت ہی مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے ہیں. وہ تو باقاعدہ اس کا بھی جائزہ لیا ہوا. پھر اسرائیل کے ساتھ جو ہم کے کانٹیکٹ ہو رہے ہیں، اور ابھی اسرائیل کا وزیر اعظم وہاں پہ آنے والا تھا، وہ وزیر خارجہ غالباً کسی وجہ سے ابھی جو صورت ہو گئی ہے اس کو ملتوی کیا ہے. تو یہ در حقیقت یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جان ہے تو کتنی. یہ فیلرز پھینکے جایا کرتے ہیں، اندازہ ہو جائے کتنا ریئیکشن. وہ ریئیکشن جتنا گھٹا ہو گیا. اور ہمارا ریئیکشن ہونا کیا ہے؟ اس سے پہلے جب مسجد اقصیٰ کے ساتھ جو بھی بے حرمتی ہوئی اور جب یروشلم گیا ہے، کتنا کو رونا پیٹنا ایک دفعہ تو پورے عالم اسلام میں ہو گیا تھا. اب کہاں ہے وہ رونا پیٹنا؟ اب تو ریکنسائل کیے بیٹھے. اب تو وہی عرب ممالک ایک ٹیبل پر جا کر میڈرڈ میں تو بیٹھ آئے نا آخر اسرائیل کے ساتھ. اور اب مسلسل گفتگو واشنگٹن میں جو ہے ایک پہلا راؤنڈ، سیکنڈ راؤنڈ، تھرڈ راؤنڈ، کبھی تو اس کے ساتھ ایک میز پر بیٹھنا گوارا نہیں تھا، اس کو ریکگنائز کرنے کا کوئی سوال نہیں تھا. اب اس کی باتیں بھی ہو رہی. تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے جو ہے حالات یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہے، کوئی فیری ٹیلز ہو، یہ کوئی پریوں کی کہانیاں ہو جو آنے والی ہیں کیسے ہم مان لیں. یہ صحیح عقیدہ اسلامی ہے. حضور احادیث حضرت مسیح علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور وہی حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور یہودیوں کا آخری قلع قمع انہی کے ہاتھوں ہوگا. اور یہ در حقیقت قرآن مجید کا جو فلسفہ ہے انبیاء اور رسول کے بارے میں، اس کے عین مطابق جس قوم کی طرف کوئی رسول بھیج دیا جاتا تھا، وہ قوم جب رد کر دیتی تھی رسول کی دعوت، اتمام حجت کر دیا رسول نے، 950 برس تک دعوت دی، قوم نے رد کر دیا. یا حضرت ہود نے کتنے عرصے دعوت دی اس کی وضاحت نہیں ہے، طویل عرصے تک دی، قوم نے رد کر دیا. حضرت صالح نے کتنے عرصے دعوت دی، قوم نے رد کر دیا. پھر کیا ہوتا تھا؟ اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، ختم کر، پھر اس کا نام و نشان نہیں چھوڑا جاتا تھا. فقطع دابر القوم الذین ظلموا، جڑ کاٹ دی جاتی تھی اس ظالم قوم. لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے صرف مسکن نظر آتے تھے، وہ رہنے والے نظر نہیں آتے تھے. چلے جائیے قرطبہ میں دیکھ لیجئے اور غزلاتا میں جا کر محل دیکھ لیجئے الحمرا، لیکن جو لوگ یہاں کبھی آباد تھے ان کا نام و نشان بھی نہیں. یہ تو اب جو آثار قدیمہ ہے، سیریں کر لیجئے جا کر. مسجد قرطبہ بھی ہے، سیر کر لیجئے. وہ تو اقبال کو تو خیر کوئی اجازت بھی مل گئی تھی نماز پڑھنے کی خاص کوئی، ورنہ وہاں پر تو اس کا بھی امکان نہیں ہے. اس کے ہارٹ میں جو ہے وہ چیپل موجود ہے، چرچ موجود ہے. بہرحال یہ سارے جو معاملات ہیں جان لیجیے اچھی طریقے سے کہ یہ واقعات جن کی خبریں دی گئی ہیں یہ بالکل اس کے مطابق حالات کا جو ہے نقشہ بیٹھتا چلا جا رہا ہے. کوئی یہودی لیڈر کھڑا ہوگا اور وہ مسیح کا دعویٰ کرے گا میں ہوں مسیح، چاہے وہ خود بھی جانتا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، جانتا ہوگا کہ جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن یہ کہ تمام اس یہودیوں کو جمع کرنے کے لیے لازم ہوگا کہ وہ دعویٰ کرے. اس لیے کہ اب بھی موجود ہے جو لوگ جانتے ہیں یہودیوں کو، یہودی اب بھی سپلٹ ہے. ان میں جو زیادہ مذہبی طبقہ ہے وہ زائنسٹ نہیں ہے بلکہ وہ ان سے اختلاف کرتا ہے. زائنزم کی اپنی ایک تحریک تھی، وہ یوں سمجھیے کہ ایک ریشسٹ نیشنلسٹ موومنٹ ہے، وہ ایک نسلی قومیت کے اوپر چلنے والی جو ہے وہ ایک قوم پرستانہ حکومت جو ہے تحریک ہے. جو مذہبی طبقہ ہے، جو یہودی داڑیاں رکھتے ہیں اور جو لمبے لمبے بال رکھتے ہیں اور کالی ٹوپیاں پہنتے ہیں اور لمبی شیروانیوں ٹائپ جو ہے ان کے لانگ کوٹس ہوتے ہیں اور یہ وہاں مینہٹن میں بڑے نظر آتے ہیں گھومتے ہوئے اور بہت سرمایہ دار ہیں، اسی لیے نیو یارک کو جو یارک کہا جاتا ہے. وہ یہودی جو ہے وہ ان میں بڑا طبقہ بھی موجود ہے کہ جو زائنزم کو اور اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا. تو ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے ضرورت ہوگی کہ کوئی مذہبی اپیل آئے. منتظر تو وہ بھی ہے مسیح کے، اب آنا تو نہیں ہے، وہ تو وہ مسیح جو آئے گا وہ تو آئے گا ان کی ہلاکت کے لیے. اس سے پہلے کوئی کھڑا ہوگا اور اس کو پھر یہ مذہبی یہودی بھی مان لے. نتیجہ یہ ہوگا کہ جو بھی پوری دنیا کا یہودی ہے وہ اس ایک علاقے میں آ جائے گا اور وہ اپنے اس گریٹر اسرائیل کے لیے پھر جو وہاں پر جنگ کی بھٹی دہکے گی. یہ کتاب الملاحم، اکثر جو حدیث کی کتابیں ان کے آخر میں آ کے کتاب الملاحم کا باب ہے علیحدہ، جس میں کہ اس دور کی خبروں کا جو ہے حضور نے پوری پیشن گوئیاں کی ہے کہ یہ کچھ ہونا ہے. جہاں تک المسیح الدجال کا تعلق ہے اس کے بارے میں تو الفاظ یہ ہے کہ کوئی نبی اللہ کا ایسا نہیں گزرا کہ جس نے مسیح